السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا ہمارا منتخب موضوع قوم مسلم کے نوجوان طبقے کے بہتتے ہوئے قدم اور اس کا سدباب۔ معزز سامعین کرام، مذہب اسلام میں جمعہ کے دن کو کافی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس دن ہم سب مل کر اپنی دینی و دنیاوی معاملے میں کھل کر غور و فکر کر سکتے ہیں، اپنے اچھے برے کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن عظیم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت و الزام لگنے کی جگہوں سے بچو۔ فرمان رب ذوالجلال اور فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ایسی تنظیمیں ایسے سنگھٹن اور ایسے گروپس کے جڑنے یا ان سے تعلق رکھنے سے دور رہنا ہے کہ جو مشکوک ہے، جن کی گہرائی ہم نہیں جانتے، جن کے مقاصد کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ صرف ان کے زبانی دعوے سن کر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس وقت جو لوگ اور نوجوان پی ایف آئی سے جڑ گئے تھے، تو جب حکومت نے پی ایف آئی پر پابندی لگائی تو جن لوگوں نے پی ایف آئی کی بنیاد رکھی وہ لوگ بھی مشکلات کا شکار ہوئے، اور جو لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر اس کے مقاصد سے باخبر ہوئے اس تحریک سے جڑ گئے تھے، وہ لوگ بھی مشکلات کا شکار ہوئے۔ بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ بنا سوچے سمجھے کسی بھی تنظیم اور تحریک میں شامل ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا استعمال کر کے آپ کو بربادی سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ اور ہم سواد اعظم ہیں، سنی ہیں، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت، خانقائی سسٹم، مزارات اولیاء کرام اور صوفی کرام کا راستہ، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا سنگھٹن ہے، یہی ہماری تحریک ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے وہ اصول ہمیں دیے، بزرگوں اور ولیوں نے ہمیں جو راستہ دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں پی ایف آئی جیسے سنگھٹنوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے گروپس، اس طرح کی تحریکیں، اس طرح کی تنظیمیں ہندوستانی مسلمانوں کو سوائے مشکلات میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ اس طرح کے گروپس، اس طرح کی جماعتیں اور فرقہ پرست ہندو سنگھٹنوں کو مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے اور ان کو بدنام کرنے اور ہندو سماج میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع دیتی ہیں، جبکہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ حضرات، جب ملک تقسیم ہوا تو 18 کروڑ مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اس ملک ہندوستان میں رہنا قبول کیا۔ مسلمان اس ملک میں ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ سب کے ساتھ بھائی چارہ سے رہتے تھے، ایک ہی جگہ سب مل کر رہتے تھے، مگر پی ایف آئی جیسے مسلم سنگھٹنوں اور کچھ ہندو سنگھٹنوں نے اس ہندوستان کی پیار محبت والی فضا میں زہر گھول دیا۔ پی ایف آئی جیسے گروپس کی وجہ سے نفرتی ایجنڈا چلانے والوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرات، یہ وقت بہت نازک ہے، اپنی نسل کو تعلیم سے آراستہ کریں، انہیں تعلیم میں لگائیں۔ پی ایف آئی جیسے گروپس اور ایسی تنظیموں اور تحریکوں سے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، یہ ہمیں اور آپ کو مشکلات میں ڈال رہی ہیں۔ حضرات، آج ہندوستان کی جو نفرت برے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہندوستانی شہریوں کے درمیان آج کچھ فرقہ پرست اور نفرت کا کاروبار کرنے والی نفرتی گینگ نے نفرت کا ماحول بنا رکھا ہے۔ ہندو مسلم آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے محلے میں نہیں رہنا چاہتے۔ نفرت پھیلانے میں آج کچھ میڈیا چینل بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بھی نفرتی گینگ سرگرم رہتا ہے، جو ہندو مسلم مسائل کو خوب نمک مرچ لگا کر اس سے مذہبی منافرت اور دشمنی پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔
ثبوت میں PFI جیسے سنگٹنوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ ہمارا رشتہ ان کٹر پنتھی گروپس سے، ایسی جماعتوں سے اور ایسی تحریکوں سے نہیں ہے، بلکہ پیار محبت بانٹنے والے صوفی کرام اور خانقاہی بزرگوں سے ہیں۔ حضرات، یہ ملک کسی ایک مذہب یا ذات کا نہیں ہے، یہاں بہت سے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ہندو یہاں اکثریت اور مسلم اقلیت میں ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد یہاں کم ہے، مگر صدیوں سے سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ملک کی آزادی کی جنگ انگریزوں سے لڑی، سب نے ایک ساتھ ہو کر لڑی، کبھی کوئی دقت نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک گلی اور ایک محلے میں رہتے چلے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا رہتا، ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ میں شریک ہوتے، سب اپنے اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر بھائی چارہ نبھاتے، پڑوسی کا خیال رکھتے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی، مگر چند دنگائیوں سے یہ ماحول اس وقت بدلا جب PFI جیسے کچھ ہندو مسلم فرقہ پرست سنگٹن ذات پات، برادری، مذہب اور دھرم کے نام پر راجنیتی اور سیاست کرنے لگے۔ ووٹوں کے لالچ میں کچھ مفاد پرست نیتاؤں نے ملک میں نفرت پھیلا دی، جس کا اثر ملک کے کئی خطوں میں ہندو مسلم ٹکراؤ اور فساد کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں نفرت پھیلانے میں مزہ آتا ہے، جن کا مقصد ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے، اور جو لوگ مذہب کا علم نہیں رکھتے۔ مذہب اسلام تو امن و شانتی اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، مگر PFI جیسے سنگٹن اسلام کے امن و شانتی والی صورت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس کی سچی صورت ہمیں خانقاہی اور صوفیہ نظام میں ملتی ہے، اسے سامنے لائیں۔ حضرات، گورنمنٹ نے PFI پر پابندی لگا دی ہے، لہٰذا اس پر کوئی تبصرہ یا کوئی ایسی پوسٹ سوشل میڈیا وغیرہ پر نہ کریں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے مشکل کھڑی کرے۔ اثرات، ہمارے مذہب نے ان ملکوں میں کہ جہاں مسلم کم ہیں ہمیں کیسے رہنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ ایسی جگہوں پر ہمیں اپنے کردار کو مثالی بنانا پڑتا ہے، میل جول رکھنا ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر مدد کرنا ہوتی ہے، کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ تمام باتیں ہمیں ایسے ملکوں میں آپسی پیار محبت، اچھا سلوک کرنے اور اپنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، تاکہ اسلام کا اعلیٰ اخلاق لوگوں کے سامنے آئے۔ اس لیے اپنے اخلاق و کردار کو اچھا کریں، بے راہ روی سے بچیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا مذہب بدنام ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔